حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہ لائے تھے اور ایک غیر مسلم کے یہاں غلام تھے تو وہ غیر مسلم جو تھا آپ پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، پورے دن آپ سے کام لیا کرتا تھا، آپ کو پورے دن کام کروایا کرتا تھا، اور جب شام ہو جایا کرتی تھی تو آپ تھک کر کے پریشان ہو کر کے آپ کی چاہت یہ ہوا کرتی تھی کہ میں آرام کروں، میں تھوڑی دیر سو لوں، تھوڑی دیر آرام کروں۔ لیکن وہ اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا ظلم کرنے والا تھا کہ وہ شام کو گیہوں رکھ دیا کرتا تھا اور چکی رکھ دیا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ اے بلال تجھے یہ پوری رات اس کا آٹا بنانا ہے، ان گیہوں کو پیسنا ہے۔ حضرات محترم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہ لائے تھے بڑی دقتیں آپ اٹھایا کرتے تھے، پورے دن کام کیا کرتے تھے، شام کو جب سونے کا آرام کا وقت آیا کرتا تھا پھر وہ یہودی، وہ غیر مسلم آپ پر اتنا ظلم کیا کرتا تھا کہ شام کو بھی آپ سے کام لیا کرتا تھا۔ تو آپ جو ہے چکی پر جب بیٹھا کرتے تھے بہت رویا کرتے تھے، تیز آواز میں رویا کرتے تھے کہ باہر راستے سے گزرنے والا بھی سن لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص رو رہا ہے، تو آپ اس کے رونے کی آواز سن کر کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اور جب اندر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا رنگ تو کالا ہے، بہت تیز آواز میں رو رہا ہے، پریشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال کے قریب گئے، اور جانے کے بعد میں ذرا غور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مسلمان ہو کہ نہیں ہو، آپ کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، میرے آقا نے کسی طریقے کا سوال نہیں کیا۔ آپ پہنچنے کے بعد پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ جو میرا مالک ہے، میں جس کا یہ غلام ہوں، یہ مجھے بہت تنگ کیا کرتا ہے، بہت پریشان کیا کرتا ہے، مجھ پر بہت ظلم کیا کرتا ہے، یعنی کہ دن بھر مجھ سے کام لیا کرتا ہے، اور جب میں دن میں تھک جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، میں شام کو سوچتا ہوں آرام کر لوں گا، سو لوں گا تو یہ تھکن دور ہو جائے گی، لیکن میرا یہ جو مالک ہے یہ مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے کہ یہ شام کو میرے سامنے چکی اور گیہوں لا کر کے رکھ دیتا ہے اور مجھے پیسنے کا حکم دیتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں سو نہیں پاتا ہوں، میں آرام نہیں کر پاتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لوگوں سے محبت کرنے کا انداز دیکھیں۔ میرے آقا یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم میرا کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں تم سو جاؤ، میں تمہارا یہ کام کر لیتا ہوں۔ حضرت بلال سو جاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گیہوں کا آٹا بنا کر کے تمام گیہوں کو پیس کر کے آپ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ حضرت بلال کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں، اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو یہ تھک کر کے سویا ہے، اس کو نیند جیسے تیسے تو آئی ہے، اگر میں نے اٹھا دیا تو پھر کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس خوف سے آپ اس کو بغیر بتائے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن وہی ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق چکی کے سامنے بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور حضرت بلال کو بولتے ہیں اے بلال تم جاؤ، جا کر کے اب آرام کرو، میں تمہاری بدلے میں تمہاری جگہ اس گیہوں کو پیستا ہوں۔ حضرات محترم، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام گیہوں کو پیستے ہیں، آٹا بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 2-3 ایام جب گزر گئے تو حضرت بلال سوچ میں پڑ جاتے ہیں آخرکار یہ شخص ہے کون؟ اس نے مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کس قبیلے کا، کچھ نہیں معلوم کیا، میری مدد کرا جا رہا ہے، آخرکار یہ شخص کون ہے؟ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر جب دوسرے تیسرے چوتھے دن آئے تو حضرت بلال پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون، کہ جو بغیر فائدے کے، بغیر نفع کے میری مدد کرے جا رہے ہیں، میں آپ کی کس کام آ سکتا ہوں، میں تو غلام ہوں، میں خود یہاں پھنسا ہوا ہوں، آپ
میری کیوں مدد کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں کسی کی مدد اس لیے نہیں کیا کرتا ہوں کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا، میں ایک انسان ہوں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ اگر میرا بھائی پریشان ہے تو میں اس کی مدد کروں۔ حضرات محترم، جب حضرت بلال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق دیکھتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، یہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو ایمان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو بتا رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، یہ وہ نبی ہیں، تو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے ہو جاتے ہیں، آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کے متوالے ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو یوں ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں گزارتے ہیں، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ آپ ظلم سہتے سہتے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی زندگی کو روشن کر لیتے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوار لیتے ہیں اور آخرت بھی سنوار لیتے ہیں۔